کافی ہے کارسازی کے لیے. یا ایھا آمنو اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے ثم طلقتموہن پھر تم انہیں طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن انہیں چھونے سے پہلے وما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها تو کوئی عدت نہیں ہے ان عورتوں پر جس کی تم گنتی کرو. یعنی اگر فزیکل ریلیشن سے پہلے طلاق دے دی تو عدت نہیں ہوگی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا البتہ انہیں پیسے دو اور انہیں رخصت کرو عمدگی کے ساتھ. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لک ازواجک ہم نے آپ کی بیویاں پر حلال کر دی التی آتیت اجورہن جن کو آپ نے مہر دے کر حاصل کیا وما ملکت یمینک اور آپ کی کنیزیں بھی حلال ہیں مما عفا اللہ علیک جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وبنات امیک آپ کے چچا کی بیٹیاں وبنات اماتی کا پھوپھی زاد بہنیں وبنات خالی کا خالہ کی بیٹیاں وبنات خالاتی کا ماموں کی بیٹیاں خالاؤں کی بیٹیاں التی ہاجرنا ماں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی وہ بھی حلال ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی سے نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. وامرأۃ مومنۃ اور کوئی بھی عورت جو مومن ہو ان وہبت نفسہا للنبی اور اپنے آپ کو نبی کے لیے گفٹ کر دے وہ بھی حلال ہے. ان اراد النبی ان یستنکحھا نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے. اب یہ تو ویسے بھی رشتے حلال ہیں سارے تو کیوں بتایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی بیویاں موجود تھیں. حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی. تو مومنوں کو کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ 4. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5ویں بیوی تھی. اب منافقین نے بڑی باتیں بنائی. اللہ نے کہا نہیں نبی کے لیے اجازت یہ بھی آ بھی جائے گا کہ خاص نبی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں ایک وقت میں کی. 9ویں شادی کے بعد اللہ نے کہا اب آپ فردر شادی نہیں کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا یہ خاص آپ کے لیے. ٹھیک. اور اس میں ایک اور جو رعایت ہے کہ اللہ نے کہا کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دے صرف نبی کے لیے ہے جبریل کو نہیں کر سکتے. یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ خالص آپ کا حق ہے مومنوں کے لیے نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم بے شک ہم جانتے ہیں ہم مومنوں کے لیے کیا چیزیں فرض کر چکے ہیں بیویوں کے معاملے میں. وما ملکت ایمانہم اور کنیزوں کے معاملے میں پڑھا ہے نا سورہ نساء میں 4 بیویاں کر سکتے ہیں. لکی لا یکون علیک حرج آپ کو اجازت دی گئی ہے تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور رحیم اللہ بخشتا ہے مہربان ہے. ترجی من تشاء آپ جسے چاہیں پاس رکھیں دور رکھیں منہن ایک جیسے وتوعی الیک من تشاء جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں. یعنی اگر آپ کسی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہیں اس سے کچھ دن الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کو حق ہے. سب مردوں کو نہیں ہے نا. 2 بیویاں تو برابری رکھیں گے. اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ قانون بھی اٹھا دیا. آپ چاہیں تو برابر ٹائم دیں آپ چاہیں تو ایک کو ٹائم دیں کو منع کر دیں دوسرے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے آپ کو حق دیا کہ اللہ کو پتا تھا آپ کبھی ظلم نہیں کریں گے. اگر عام مردوں کو دیا جاتا تو انی بچی ہوتی. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ آپ کا دل چاہے تو جسے الگ کر لیا اسے بلا لیں آپ پر کوئی گناہ نہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یعنی وہ خوش رہیں. وَلَا يَحْزَنَّ وہ دکھی نہ ہو. وَلَا يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور آپ کے دیے ہوئے پر خوش رہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ علم و حلم والا ہے. اچھا جی اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں خوشی دینے کے لیے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے نا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کون سے پیر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا جنم نہیں لے سکتا سوائے اس کے کوئی امپورٹنٹ ہو طور پر. کوئی کسی بھی درجے کی ریاضت کر کے عورت مرد سے مرد عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی کتنی بھی ریاضت کر کے بھوک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک بھوک ہے اس سے بھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو دنیا کے سب سے سچے انسان ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی 2 چیزیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی. تین النساء خوشبو اور عورتیں. تو کہتے ہیں نا پیر سے کیا پردہ وہ تو اپنے نفس پر قابو پا چکے ہیں. کوئی نفس پر قابو نہیں پا سکتا جی. نفس بندر بنا کر تو چاہتا ہے انسانوں کو. تو ان سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ خسرے ہیں. خسروں سے پردہ نہیں ہے بھائی مردوں سے تو ہے نا. اگر آپ خسرے ہیں تو پھر سوچے اور اگر نہیں ہے تو مردوں والی بات کرو. پھر ہمارے معاشرے میں جو ہے بیچارے ہجڑے ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی نہیں ہے نا. عرب میں تو ایسا تھا. عربوں میں تو یہ تھا کہ ہجڑوں کی پرورش نارمل ہوتی تھی اور وہ مانگتے مونگتے نہیں تھے. وہ کام کاج کرتے تھے اپنے
تو عورتوں کے گھروں کے کام کر دیتے تھے, عورتوں کی ضرورت کی چیزیں لے آیا کرتے تھے, یعنی کہ جیسے عورتوں کی پرسنل استعمال کی چیزوں کی خرید و فروخت مرد حضرات تاجر حضرات انہیں ہائر کر دیتے تھے کہ عورتوں تک ان کی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ پہنچا دیں. تو اس طرح اور بھی گھروں کے اندر باہر کے کام فیملیز ہائر کر دیتی تھی کہ بھئی عورتوں کے پاس چکر لگانا, ان کو جو چاہیے باہر سے لا دینا. تو اس طرح کے کام اب وہ ان کی تربیت نارمل ہوتی تھی. وہ یہ والے ہجڑے نہیں ہوتے تھے جو ہمارے تصور ابھی تالیاں پیٹ رہے ہیں, ہائے بھائی کر رہے ہیں, یہ ایسا تصور نہیں تھا. اگر وہ مردانہ صفت پر ہوتے تھے تو وہ مردوں کی طرح پہنتے تھے کپڑے, اور ورنہ عورتوں کی طرح پہنتے تھے, زیادہ تر ویسے مردوں کی طرح پہنتے تھے. تو اندر باہر کے کام کر دیتے تھے اور ان سے پردہ نہیں. پردے سے مراد فیس پہ, یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے بالکل ہی بایو اتار کے رکھ دے, جیسے ہم آمنے سامنے کھڑی یہ بات کر رہی ہیں اسی طرح ان سے بات کی جاتی تھی, کام کرائے جاتے تھے. اس پر پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی کہ اگر کسی کا اخلاق خراب ہو, جیسے ایک محدث تھا مجھے اس کا نام بھول گیا, تو جب طائف کا محاصرہ ہوا تھا تو لشکر میں بھی ساتھ گیا تھا وہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہوئے تو ابن عباس کے پاس وہ بیٹھا تھا. ابن عباس لڑکے تھے ینگ 15 16 17 سال کے, تو ان کو کہنے لگا طائف فتح ہوا تو فلاں فلاں کی بیٹی کو دیکھنا بڑی خوبصورت ہے, اگر وہ چل رہی ہو تو پیچھے سے دیکھو تو اس کے کمر میں اتنے بل پڑتے ہیں, آگے سے دیکھو تو پیٹ میں اتنے بل پڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, آگے کا دشمن خدا تو نے تو اسے بڑے غور سے دیکھا, تو بھاگ وہ کھسک گیا وہاں سے آپ کو دیکھ کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ اس کو آئندہ گھروں میں بتا دیں. پھر آپ کو ریلائز ہوا کہ بعد میں آپ نے سوچا, ہو سکتا ہے کسی نے مشورہ ہی دیا ہو کہ آپ کو یہ ہوا کہ بھائی سب عورتوں کے پاس تو جاتا رہا, تو ظاہر ہے عورتوں کو دیکھتا رہا, تو کسی اور کے آگے کسی کا حسن بیان کرے ہو, کوئی مسئلہ کو اتنا پیدا ہو, تو پھر آپ نے کہا کہ اس کو مدینے سے نکال دو, یہ حجفہ جا کر رہے, یہ جہفہ جا کر رہے, یہ جو ہے نا مدینہ نہیں آئے گا, اسے کبھی مدینے نہیں آنے دیا گیا. تو اس میں اصول یہ رکھا گیا کہ اگر کسی کا کردار خراب ہو, اصل میں عربوں کا معاشرہ اور ہے, یہاں پر مسئلہ بنا ہندو راجوں سے. ہندو راجے جو تھے نا وہ جو یہ ہوتے تھے مقدس ہجڑے, انہیں بھی اپنی عیاشی کے رکھ لیتے تھے, تو وہ عورتوں کی طرح تیار ہوتے ہوئے رہتے تھے. اچھا پھر مسلمان حاکم آئے, مسلمانوں نے یہ تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کی اپنے زنان خانے کے کاموں کے کو ہائر کر دیا, اور ان کا گیٹ اپ وغیرہ وہی رہا کہ عورتوں کی طرح بد صبر رہنا اور ناچ گانا کرنا اور تالیاں پیٹنا. تو وہ ہمارے یہاں کسٹم بن گیا. عربوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو مسجد نبوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے جو قریب بردار فیملی ہے وہ سارے ہجڑے, یعنی کہ اس خاندان میں ہجڑے بچے پیدا ہوتے ہیں, مقدس بچے پیدا ہوتے ہیں, اور وہی بچے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے صفائی اور حفاظت اور سارا کرتے, چابی انہی کے پاس ہوتی ہے. آپ کے خاص قبر کی نا روزے کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہے. ریاض الجنہ کے اندر بادشاہ بھی نہیں جا سکتا ان کی اجازت کے بغیر. آپ کبھی ان کو تالا کھولتے دیکھیں, آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہجڑے ہیں, ماشاءاللہ وہ مردوں کی طرح ہی رہتے ہیں, سب کے سب حافظ قرآن ہوتے ہیں. بات ہے کہ وہ بیچارے سب شادی نہیں کر سکتے, تماشا تو ہم نے بنایا ہو. تو ہمارے یہاں تو رول ہی الگ ہے نا, وہ بیچارے جسم فروشی, زیادہ تر ہجڑے جسم فروشی کرتے ہیں, سڑکوں پر مانگتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, اور بچپن سے انہیں فلمیں دکھا کر گانا نچوا کر بڑا کیا جاتا ہے. تو ان کے تو اخلاقی حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کے سامنے ہم آزاد ہو سکیں, کیونکہ ان کی اخلاق خراب ہے. جنس کے اعتبار سے اللہ نے رعایت رکھی ہے, اور ان کو بہت اچھے کاموں میں یوز کیا جا سکتا ہے, جیسے ایئر ہوسٹس. کیوں ایک عورت ایئر ہوسٹس بنے, ایک مرد جو ہے اس کو بنایا جائے, عورتوں یا مردوں کی مسئلہ بنے, یہ دونوں کو جو ہے ایکولی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. نرسنگ, یہ دونوں کو ایکولی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے کام. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے انہیں تماشا بنا دیا. تو ابھی تو اخلاقی اعتبار سے ان میں اتنی خرابی ہے کہ ہم انہیں گھروں میں نہیں گھسا سکتے. وہ ہماری سچویشن الگ ہے. ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے نا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی چیز کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا ہے, اور یعنی کہ کوئی کہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ تم لوگوں کو انٹرٹین کرو, تو پھر وہ بیچارے کیا کریں, ناچ گانا. میں نے عرض کیا نا ان کی ذہن سازی یہی کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی
جو ہے نا وہ بھگوان کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں. ہندوؤں کا یہ کانسیپٹ ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. اور اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ ظالم ہے وہی جواب دیں گے اس بات کا. کسی کے گھر مقدس بچہ پیدا ہو جائے تو اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں ٹولیوں کو, اور پھر وہ ان کو بنا دیتے ہیں ناچ گانے والے. تو تربیت کریں. ابھی ایک بچی ہے, خاتون ہے, عائشہ عمر شاید نام ہے, عائشہ عمر نام ہے, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. وہ ہاں جی جی ماں وہ مخلص بچی ہے, وہ ڈاکٹر بنی ہے فیملی کی سپورٹ کے ساتھ. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بچی مخلص ہے. ٹھیک ہے تو کیا ہوا. تو یہ جو ہے نا جی بالکل اس بات میں کوئی حرج نہیں تھا. مغلوں نے جو اصول رکھا تھا کہ ان کے زنان خانے کے جو خادم ہوتے تھے, کام دیکھنے والے ہوتے تھے, وہ خواجہ سرا ہوتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں تھا, یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہاں پر آیا جہاں انہوں نے خواجہ سراؤں کا حلیہ بھی عورتوں کا کر دیا اور انہیں عجیب ایک مصیبت بنا دیا نا, وہ ناچ گانے کے ساتھ جوڑ دیا سب. وہاں پر غلطی ہوئی, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی تو میں نے آپ کو کہا کہ ایون مدینہ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ تاجر وغیرہ ہائر کر لیتے, عربوں میں ہوتا تھا, اور وہ پردہ دار گھرانوں میں جا کر عورتوں کو چیزیں سیل کرتے تھے اور ان کے کام کر دیتے تھے, اور فیملیز بھی ہائر کر لیتی تھی. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, یہ تو ان کی زندگی کے لیے ایک کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. خرابی آ جاتی ہے ان کو ذریعہ عیش بنا لینے میں, معذاللہ. تو یہ بڑا گندا چیپٹر رہا ہے جی تاریخ کا. بہت گندے طریقے سے اس بیچارے طبقے کو یوز کیا گیا ہے, اور اللہ نے ہر کسی نے اس لیے نہیں بنایا. ہاں جی, وہ وجہ یہی ہے نا کہ مرد کے حلیے میں انہیں کم ملتے ہیں پیسے, عورتوں کے حلیے میں زیادہ ملتے ہیں. بس یہ بہت بیکار بات ہے. آپ میں کل یہ دیکھ رہی تھی, کل میں اپنے موبائل کا کچھ مجھے مسئلہ تھا تو وہ سم میں نے چیک کروانا تھی, تو میں اپنے محلے میں وہ دکان پر چلی گئی. ظاہر ہے میں کھڑی تھی, کچھ لوگ اور ابھی کام کرا رہے تھے, انتظار کر رہی تھی. اشتہار لگے ہوئے تھے, زونگ 4G کا لگا ہوا تھا, PTCL 4G کا لگا ہوا تھا, اور 2 اور اشتہار لگے ہوئے تھے پیکج وغیرہ کے. تو چاروں میں نا لڑکیاں ہی تھی, صرف لڑکیاں ہی تھی. کیا صرف لڑکیاں انٹرنیٹ استعمال کرتی؟ ٹریکٹر بھی کرا اور اس پر بھی لڑکی بیٹھی ہوئی اور وہ بھی آدھی ننگی. یعنی کہ کوشچن بات یہ ہے, اپنی چیز بیچنے کے لیے عورت کا جسم استعمال ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. کاروبار کا ٹرک ہے نا جی, کاروبار کا ٹرک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے آپ دیکھ لیں نا, سب جسم فروشی ہے, سب جسم فروشی. میں وہی کہتی ہوں, ایک اب تو خیر 8 آنے کی کچھ نہیں آتی, روپے کی آتی ہے کم از کم. 1 روپے 2 روپے کی گولی ہے تو اس کے لیے بھی وہ لڑکی دکھاتے ہیں جو انتہائی سیکسی اسٹائل میں گولی منہ میں ڈالتی ہے, اور وہ سارا فوکس اس کے ہونٹوں کے اوپر ہوتا ہے, پھر جا کر وہ ایک گولی دکھتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب جسم فروشی ہے, یہ سب جسم فروشی اور کچھ بھی نہیں. لا یحل لک النساء من بعد, نہیں اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال. یہ آخری نکاح حضرت صفیہ سے ہوا تھا فتح خیبر کے بعد, جو آپ کہہ رہے تھے. فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد اللہ نے کہا اب اور شادیاں نہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا, اور آزاد کرنے کے بعد انہیں پیغام نکاح دیا اور انہوں نے آپ سے نکاح کیا. تو دیکھیں یہ بھی آپشنز ہیں, یہ سب آپشنز ہیں. یعنی حضرت ماریہ قبطیہ آپ کے پاس بطور کنیز آئی, آپ نے بطور کنیز رکھ لیا اور آزاد عورتوں سے بھی شادیاں کی. اور حضرت صفیہ بھی بطور کنیز آپ کے حصے میں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ مجھے آزاد کر دیں. آپ نے کہا جائے کر دیں. آزاد کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دی جو ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے. انہوں نے کہا جی, تو پھر نکاح کیا.
تو آزاد کر کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ, اور اب آپ ان بیویوں میں سے کسی بیوی کو بدلیں گے بھی نہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کی بیویاں ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ کسی کا حسن آپ کو اچھا لگے, ٹھیک ہے, تو پھر جھوٹے کہ نبی کو تو حسن اچھا لگے, ان کو نہ لگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, سوائے ان کے جن کے آپ کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے, یعنی کہ آپ کو قریض رکھنا چاہے اپنے لیے تو رکھ سکتے ہیں. لہذا حضرت ماریہ قبطیہ کو اس کے بعد آپ نے رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی کی, نہ تم نبی کے گھر میں داخل ہوا کرو, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے, الی طعام, کھانے کے لیے, غیر ناظرین, نہ تم بیٹھ جائے کرو انتظار میں, اناہو, کھانے کے پکنے کے لیے, ولکن اذا دعیتم, اور جب تم بلائے جاؤ, فادخلوا, داخل ہو, فاذا طعمتم, جب کھانا کھا لو, فانتشروا, چلے جاؤ. جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے جاؤ, جب کھانا کھا چکو چلے جاؤ, بیٹھ مت جایا کرو کھانا پکنے کے انتظار میں. ولا مستانسین لحدیث, نہ باتوں میں مشغول ہو جایا کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ دی سب کو, تو صحابہ آ گئے جلدی, ان کے جیسے شام کو آئے, گئے نہیں, بیٹھ گئے, گپ شپ لگانے لگے. خیر آپ بھی ساتھ ہی تھے. پھر کھانا پکا, کھانا کھا لیا گیا, کھانے کے بعد بھی بیٹھے باتوں میں جیسے ہوتا ہے, لیٹ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے, کہا اچھا میں ایک چکر باہر کا لگا کے آتا ہوں. چکر لگا کر پھر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ بیٹھے رہے, پھر آپ نے کچھ دیر بعد کہا میں باہر ایک چکر لگا کر آتا ہوں. تو صحابہ بہت لیٹ تک بیٹھے رہے. تو پھر اللہ نے آیت اتاری, اللہ نے کہا نبی کے ساتھ سوال نہ پوچھ جائے, آؤ کھانا کھاؤ چلے جاؤ. یہ بھی ایک ادب ہے نا کہ جس کے گھر میں دعوت ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, اس نے آرام کرنا ہوتا ہے, تو اب آپ چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف بہت بزی تھی, ایک رات ہی تو تھی جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے, اس میں بھی تم بیٹھ جاؤ جا کر, تو یہ غلط طریقہ ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی, نبی کو تمہارے اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے. فیستحی منکم, مگر وہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں تم سے. واللہ لا یستحی من الحق, اللہ تم سے حق کہتے ہوئے نہیں شرماتا, لہذا ڈیرا ڈال کے مت بیٹھ جایا کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم ان کی بیویوں سے کوئی سوال کرو کسی چیز کے بارے میں, فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کے پیچھے سے بات کیا کرو. اچھا آپ دلچسپ بات, یہ پردہ تو خواتین نے کرنا تھا, ڈانٹ مردوں کو پڑ رہی, یہ بھی طریقہ ہے بتانے کا, ادب سکھانے کا نا. وہ مائیں تھی امت بمنزلہ بیٹوں کے, تو پھر ڈانٹ بیٹوں کا کام ہے, کھانا ماؤں کا نہیں. تو اللہ نے بیٹوں کو کہا پردے کے پیچھے سے لیا کرو. ایکچولی کہاں ماؤں سے جا رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے لیا کرو. اب دیکھیں نبی کی بیویاں, اللہ نے کہہ دیا تمہاری مائیں ہیں, پھر بھی پردے کا حکم ہے, تو پھر پیر صاحب کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اے مردوں یہ تمہارے دلوں کے لیے اور نبی کی بیویوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ اچھا طریقہ. اب دیکھیں کتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی, تو ان کی پاکیزگی قلب کے لیے اللہ کہہ رہے پردہ ضروری ہے. اور پھر بات ہوئی ہے پیر صاحب کس کھیت کی مولی. وما کان لکم, نہیں تمہارے لیے درست ان توزوا رسول اللہ, تم اللہ کے رسول کو ستاؤ. صحابہ تو نہیں ستاتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن منافق تو بدتمیزی کر جاتے تھے. تو آپ کے دل میں یہ خدشہ کہیں نہ کہیں رہتا تھا کہ ہر مزاج کے لوگ آتے ہیں, کل کو کوئی بات ہی نہ کرتے, کوئی فتنہ ہی نہ اٹھا دے, اور اٹھایا بھی فتنہ بھی جو واقعی افق کا بنا. تو اس لیے اللہ نے کہا موقع ہی نہ دو. عمر کہتے ہیں یہ ایک ایسا موقع تھا جب پھر اللہ نے میری بات کو قبول کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں, تو آپ اپنی بیویوں کو پردے کو حکم دیں, تو آپ چپ رہے. اس لیے چپ رہے کہ آپ کوئی حکم دے دیتے تو وہ پھر امت کے لیے حکم ہو جاتا. پھر اللہ نے حکم اتارا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور ہرگز نبی کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں سے شادی مت کرنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنا ہی نہیں تھا تو اس بات کا سوال ہی نہیں تھا. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا, اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. ان تبدوا شیئا, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز, او تخفوہ, یا تم چھپا لو, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, تو اللہ ہر بات کو جانتا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن, عورتوں کو گناہ نہیں اپنے باپوں, بھائیوں, بیٹوں کے معاملے میں, ولا ابنائی اخوانہن, بھتیجوں کے معاملے میں, ولا ابنائی اخواتہن, بھانجوں کے معاملے میں, ولا نسائہن, نہ مسلمان عورتوں کے معاملے میں, ولا ما ملکت ایمانہن, نہ ہی اپنے غلاموں کے معاملے میں. فیس ویل نہ کرے, ٹھیک ہے, کہ بیٹوں کے سامنے, محرم رشتوں کے سامنے, خواتین کے مابین اور اپنے غلاموں کے سامنے فیس ویل نہ کرے, تو پابندی نہیں. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی,
तो एक दिन में आया तो मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर। तो मैंने कहा बेटे क्या हुआ? तो कहने लगी कि मैंने कहा कि जी मैंने मुकातबत कर दी कि मैंने अपने मालिक से अपनी आजादी खरीदी। अम्मा ने मुझे बरकत की दुआ दी और पर्दे के पीछे चली गई। फिर मैंने मरते वक्त तक अम्मा को देखा। तो गुलाम से फेस ना करने की रियायत है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह हर चीज पर गवाह है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम बिन पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये हुक्म आया, सहाबा ने क्वेश्चन किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम तो हमें पता है, हम आप पर नमाज में भेजते हैं अत्तहियात पढ़ते हुए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाह कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सलाह सिखाई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सहाबा को यही सलाह सिखाई और नमाज में यही सलाह स्टैब्लिश हुई। अगर आप ऑल्टरनेट दरूद पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, दरूद ताज शरीफ पढ़ सकते हैं, तो फिर दरूदों का ताज तो खुद दरूद इब्राहिमी है, क्योंकि नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। तो फिर आप कहां से कोई और दरूद निकाल कर ले आते हैं? तो देखिए जी, सहाबा अहले अरब थे, अहले जुबान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे से भी पूरी तरह वाकिफ थे, मगर उन्होंने तो दरूद खुद नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले 500 साल में आपको कोई फैशन भी नहीं मिलेगा दरूद लिखने का। 6ठी सदी हिजरी से शुरू हुआ, हर बंदे ने अपना दरूद लिखना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि हुर्मत तो नहीं है, लेकिन पसंदीदगी भी नहीं। अरबों का मुहावरा है, कलाम अल मलूकी मलूकुल कलाम, बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से निकला वो वही हो गया, वो सनद हो गया। वो गालिब कहते हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो उनका फरमाया हुआ तो मुस्तनद नहीं है, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ मुस्तनद है। तो उस सनद को छोड़कर आप कुछ भी और पढ़ते हैं तो वो पता ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी दरूद पाक पढ़ें वो दरूद पढ़ें जो हदीस से साबित हो। जैसे है ना कि तस्बीह पढ़नी है, एक तस्बीह पढ़नी है, अब दरूद इब्राहिमी लंबा है, आप क्या करें? तो सही सनद से साबित जो छोटे दरूद है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सही सनद से साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सही सनद से साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्ज़ा, सही सनद से साबित है। और इस तरह की और भी कुछ चीजें, तो सही सनद से साबित ही भी पड़े। तो मैं तो नहीं समझती कि कोई दरूद इब्राहिमी पर फौकियत ले जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सहाबा ने सीखा, और आज 1444 हिजरा हो गया, हम नमाज में वही दरूद पढ़ते आ रहे हैं। 44 हो गया, ये 44 हिजरा का रमजान। चलिए मैं रीचेक करूंगी, आप ही कीजिएगा। तो ये इतने साल गुजर गए, तकरीबन 1450 साल होने को आ गए हैं, नमाज में दरूद इब्राहिमी, और किसी से पूछ ले जो बड़े आशिक है ना, उनसे पूछ ले, क्या कहते हैं, आशिकों का ताज है दरूद ताज, उनसे ये फतवा पूछ ले कि क्या नमाज में दरूद इब्राहिमी को रिप्लेस किया जा सकता है दरूद ताज के साथ? अगर तो हाँ फिर पढ़ ले, और अगर नहीं तो फिर आप दरूदों का ताज दरूद ताज कैसे कहते हैं? दरूदों का ताज तो इब्राहिमी। आपकी मर्जी, आप जो चाहे पढ़े, मैं रोकनी नहीं ना, मैं आप पे फतवा लगा रही, लेकिन फिर आप ऐसी बात ना करें ना जो हजम ना हो। दरूदों का ताज तो दरूद इब्राहिम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हुआ, सहाबा की मुबारक ज़बानों ने इसे पढ़ा, और उम्मत आज तक पढ़ती आ रही है। तो अपने, अगर आपने लंबा दरूद पढ़ना है तो दरूद इब्राहिमी पढ़, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वो दरूद अकबर होता है। दरूद ताज एक ही है, बहुत लंबा नहीं है, अच्छा भी है, ये बात नहीं मैं कहती अच्छा नहीं, पर मसला ये है कि एक मुस्तनद है और एक गैर मुस्तनद है। यानी आप जाते हैं, एक ब्रांड का सूट है, एक गैर ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है,
اس کا بھی کپڑا اچھا ہوگا. قیمت آپ دیکھتے ہیں وہ 3000 کا 2500 کا. آپ کہتے ہیں 500 کے پیچھے میں LLMA وہ برانڈیڈ ہے کرتے ہیں نا. تو برانڈ از برانڈ بھائی. تو وہ برانڈیڈ ہے. درود ابراہیمی برانڈیڈ ہے, اسٹیمپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر. اور درود تاج کتنا بھی اچھا ہو برانڈیڈ نہیں ہے, اسٹیمپڈ نہیں. تو ہم کیوں غیر ان برانڈیڈ چیز دیں؟ ہمارے پاس برانڈیڈ مال موجود ہے. اصلی پہ کریں, اصلی پہ کریں. ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے. چمن والوں کا لکھا ہوا ہوتا تھا, چمن والوں کی اس کی دکان کے اوپر اصلی چمن. ہماری اور کوئی برانچ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور کوئی برانچ نہیں. تو بہرحال جی درود کثرت سے پڑھا کریں. ان الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو ستاتے ہیں, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, لعنت ہے ان پر دنیا و آخرت میں. وعد لهم عذاب مهینا, ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر مکتسبوا, بغیر اس گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو, فقد احتملوا بہتانا, انہوں نے اٹھایا بہتان کا بوجھ, و اسم مبینہ, اور بڑا گناہ. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کلی ازواجی کا, کہیں اپنی بیویوں سے, وبناتی کا, اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, مومن عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے, گھونگٹ نکال لیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, اور یہ اس کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشتا ہے, اللہ مہربان ہے. یہود نے ایک خاتون کو چھیڑا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی. مسلمان خاتون تھی, یہودی مارکیٹ میں گئی, کچھ کام ہوگا ان کو بیچاری کو, تو انہوں نے ان کی تہبت کا سرا جو ہے, اس زمانے میں لمبی شرٹس ہوتی تھی جس کے چوک چھوٹے ہوتے تھے, نیچے تہبت پہنا جاتا تھا. عربوں میں شلوار نہیں تھی, وہ تو جب ایران فتح ہوا تو شلوار کا کانسیپٹ آیا. تو انہوں نے ان کی تہبت کا پلو جو ہے وہ کسی چیز سے باندھ دیا. جب اٹھی تو ان کی تہبت کھل گئی, وہ گھبرا گئی. انہوں نے آواز مدد کے لیے لگائی, ایک صحابی گزر رہے تھے, وہ آ گئے. خاتون کو تو انہوں نے نکال دیا, مگر انہوں نے اس صحابی کو جو ہے وہ قتل کر دیا, وہ شہید کر دیے گئے. واقعہ مدینے تک پہنچ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی کہ تم لوگوں نے بہت غلط حرکت کی اور تم لوگ دیت ادا کرو, تو کہنے لگے کہ آگے سے کہ ہمیں کیا پتا, تو آپ کی عورتیں, ہزاروں عورتیں آتی ہیں, اب لڑکوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا کہ مسلمان عورت ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب نکلا کرو گھونگٹ نکالا کرو, ویل کیا کرو, پہچانی جاؤ گے تو مسلمان عورت ہو, اور کوئی تمہیں ستانے کی ضرورت نہ کرے. تو یہ ہمارا شعار ہے جی. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اگر منافق اور مریض دل والے لوگ باز نہ آئے, وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ, مدینہ میں افواہیں اور بے بری خبریں پھیلاتے رہے, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, ہم پیچھے لگا دیں گے آپ کو ان کے, ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, اور وہ آپ کے ہمسائے بھی نہیں رہیں گے. خیبر میں بیٹھے شرارتیں کر رہے تھے نا, تو اللہ نے کہا یہاں سے بھی نکلوا دے گا, پھر نکلوا دیا. ملعونینا, لعنت ہے ان پر, اینما ثقفوا, جہاں جائیں, اخذوا, پکڑو انہیں, وقتلوا تقتیلا, قتل کرو انہیں, ان کے اعلان جنگ کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک ہی سال رکے ہیں, صلح حدیبیہ ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر پر حملہ کیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اللہ کا طریقہ ہے ان کے بارے میں پہلے گزر چکے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا. یسألک الناس عن الساعۃ, لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, قل انما علمها عند اللہ, کہ اس کا علم اللہ کو ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, مجھے کیا پتا, کس طرح تمہیں بتاؤں کہ قیامت ہو سکتا ہے تمہارے قریب ہو. ان اللہ لعن الکافرین, اللہ نے کافروں پر لعنت کی. وعد لهم سعیرا, ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا. خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہ ان کا دوست ہوگا نہ مددگار. یوم تکلم وجوہہم فی النار, اور یہ وہ دن ہوگا کہ جہنمیوں کے چہرے آگ پر بھونے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, تکلم کہتے ہیں جیسے آپ سیخ کو گھماتے ہیں نا, روٹیٹ کرتے ہیں. یقولون, کہیں گے یا لیتنا, ہائے ہلاکت ہماری, اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالو, کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا, اللہ جی ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی, وکبراءنا, اور اپنے بزرگوں کی, فضلونا السبیلا, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اے اللہ انہیں دوہرا عذاب دیجیے. والعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بڑی لعنت مسلط کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, تو موسیٰ کو ستانے والے لوگوں جیسے مت بن جاؤ. وبرأہ اللہ مما قالوا, پھر اللہ نے موسیٰ کی برات ظاہر کی کی بات سے.
वकान इंदल्लाहि वजीहा, वो अल्लाह के यहाँ बड़े बाइज्जत थे। यानी ये मुख्तलिफ बातें करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो बाद जब सहाबा को सहाबा ज़ाहिर में सही सच्चा समझते थे, जो यहूद थे, तो उनकी बात में बात हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि इनका तो तमाशा मूसा के साथ भी रहा है अलैहिस्सलाम। तो मूसा जो थे वो बाहया थे शुरू से, तो सबके दरमियान नहीं नहाते थे, लहदा नहाते थे। तो इन्होंने बात मशहूर कर दी कि मूसा को ना बरस की बीमारी है, खुलबैनी की, तो मूसा इसलिए हमारे माँ बहन नहीं नहाते। तो एक दिन हदीस में आता है कि उन्होंने पत्थर पर कपड़े उतार के मुख्य नहाने घुसे, तो पत्थर जो है वो भाग गया। तो हजरत मूसा के कपड़े लेकर पत्थर भाग गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मूसा पीछे भागे ये कहते हुए कि है पत्थर मेरे कपड़े, है पत्थर मेरे कपड़े। तो इनके मजमे के सामने से गुजरे तो उन्होंने हजरत मूसा को देखा और जाना कि मूसा अलैहिस्सलाम को बरस के दाग नहीं है। तो अल्लाह ने कहा जिस तरह ये मूसा को सताते थे, इनकी बातों के पीछे लोगों को, तो तुम भी नबी को सताने लगोगे। तो इनकी बातें ना सुना करो, इनकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करा करो, घुमा घुमा के बातें मत किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो इताअत करेगा अल्लाह के और अल्लाह के रसूल